کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا اب یہ روزہ سنت اور مستحب ہے، چاہو تو رکھو اور چاہو تو مت رکھو۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، وہ رکھنا ہی پڑے گا، اب یہ مستحب ہے۔ مگر رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی روزے کا احترام اور اہمیت ہے تو عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور یہ میں نہیں، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، تمام احادیث کریمہ کی کتاب اور تاریخ اسلام کی تمام کتابوں میں ہے کہ روزہ رکھنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نبی کو علم غیب تھا، نبی نے حسین کی شہادت کی خبر دی، روزہ بھی رکھا۔ فاطمہ نے شہادت کی خبر دی، روزہ بھی رکھا۔ علی نے شہادت کی خبر دی، روزہ بھی رکھا۔ یہ نیا طریقہ کہاں سے نکالا کہ شہادت کے بعد نہیں رکھنا چاہیے؟ بھائی آپ نہیں رکھو الگ مسئلہ ہے، مگر کوئی رکھتا ہے تو تان تشنا نہ کرو، اسے حرام نہیں کہو۔ حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اب کوئی نہ دوسرا قرآن نازل ہوگا، نہ دوسرا نبی آئے گا، نہ دوسرا رسول آئے گا، اس لیے جو پہلے حرام تھا وہ حرام ہے، جو پہلے جائز تھا وہ آج بھی جائز ہے۔ ہم احترام ہر حال میں، ہماری آل اولاد حسین کے بچے علی اصغر کی عظمتوں پہ قربان ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا ایمان تو علی اصغر کا صدقہ ہے، ہمارا قرآن پڑھنا تو حضرت فاطمہ کا صدقہ ہے، ہمارا نماز پڑھانا تو سیدہ طیبہ طاہرہ کاملہ کے بیٹے کے اس آخری سجدہ کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم اپنی نمازوں پہ کہاں اتراتے ہیں، اپنے قرآن کی تلاوت پہ کہاں اترائے؟ مگر رہا مسئلہ کہ وہ حرام ہے۔ آپ شریعت کے قانون بنانے والے نہیں، خالی بتانے والے۔ ہمارا کام صرف بتانا ہے۔ بنایا قانون مصطفیٰ نے ہے، بنایا قانون اللہ کے نبی نے ہے، قانون اللہ کے نبی نے بنایا ہے، تو جو قانون نبی نے بنا دیا وہی قانون قیامت تک رہے گا، چاہے انسان زمین پلٹ جائے، آسمان اوپر نیچے ہو جائے، انسان کچھ بھی کرے، مصطفیٰ کا قانون بدل نہیں سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ حلال اور حرام، اللہ نے قانون، جیسے اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا اب اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور اللہ نے کسی کو حلال کر دیا اب اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ جیسے دو بہنوں کو ایک نکاح میں لانا حرام ہے، آپ کروڑوں روپیہ دے دو، دو سگی بہنوں کو یا کسی دو ایسی عورتوں کو ایک نکاح میں نہیں لا سکتے جس میں سے ایک کو مرد ایک کو عورت فرض کر دیا جائے، تو ان دونوں کا رشتہ یا تو ماں بیٹے کا ہو، یا تو بیٹا اور بھتیجا کا ہو، یا خالہ اور پھوپھی کا ہو، یا تو پھر بیٹا بہن بیٹا کا ہو۔ اس طریقے سے کسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں نہیں لا سکتے، حرام ہے۔ اسلام سے پہلے جائز تھا کہ دو بہنیں تو ایک ہی آدمی نے نکاح کر لیا، تو آج کوئی حلال قرار دے، بالکل حلال نہیں ہے۔ ہاں احترام ہم یہ کرتے ہیں کہ ان دینوں میں شادی بیاہ یہ سب بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے حرام نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ایسا معاملہ ہو کہ ہم شادی کرائیں گے، ہمارے گھر میں ایسا معاملہ ہو کہ ہم شادیوں کی خوشی رچائیں گے، ہلدی لگائیں گے، مہندی لگائیں گے، تو یہ ہم احترام حسین میں نہیں کرتے ہیں، مگر حرام نہیں ہے۔ حرام تو وہ ہے جو اللہ نے قرار دیا، جیسے پورے سال میں روزہ رکھنا صرف 5 دن حرام ہے، 5 کے علاوہ چھٹا دن کوئی حرام نہیں ہے۔ عید کا دن حرام ہے اور 4 دن بقرعید میں حرام ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال بھر اللہ نے طاقت دی تو روزہ رکھو، جسے حضرت داؤد علیہ السلام رکھتے تھے، بالکل حرام نہیں ہے۔ ہاں رہا مسئلہ کہ کوئی نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، مگر وہ اس کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ حرام تو وہی ہوگا جو مصطفیٰ نے حرام قرار دیا، حلال وہی ہوگا جو مصطفیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ اس لیے قانون جو بن چکا ہے وہ بن چکا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، قانون مصطفیٰ کا لحاظ رکھنا ہر انسان کے اوپر فرض و لازم و ضروری ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی نیک ہدایت دے، صرف تقریر کرنا نہیں ہے، اسلام کو سمجھ کے صحیح عمل کرنا ضروری ہے۔ اب پرانے زمانے میں شادی بیاہ میں بہت کچھ ہوتا تھا جو آج ہم کو دھیرے دھیرے پتا ہوتا ہے، ہم بہت چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارا رسم تھا جو آج ہمارے یہاں رائج تھا اور آج رائج نہیں ہے، تو اسلام
بہت آسان ہے، بہت سستا ہے، اسلام کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ بتانا یہ ہے ماں بہنوں کہ قانون مصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ قانون ایسا ہے، حرام ہے، حلال ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ حرام تو صرف وہ ہے جو مصطفیٰ کے رب نے حرام قرار دیا ہے، حرام تو وہ ہے جو خدا نے حرام قرار دیا ہے، حلال وہ ہے جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، حضور نے کہا اللہ نے مکے کو حرام قرار دیا، میں مدینے کو حرام قرار دیا ہوں، یعنی مکے میں کوئی جانور مارا نہیں جائے گا، وہاں کا کوئی درخت کاٹا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ الا الازخر، اللہ کے نبی ازخر خاص کاٹنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا الا الازخر، جاؤ اس کے لیے اجازت ہے، وہ کاٹو۔ کہ یا رسول اللہ اس سے ہم اپنا سونا گلاتے ہیں، اپنے گھر کی چھت بناتے ہیں، دروازہ بناتے ہیں، تو وہ گھاس ہمیں کاٹنا پڑے گا، تو حضور آپ اجازت دیں۔ نبی نے کہا جاؤ، میں نے اس کے حلال قرار دیا۔ تو مدینے میں صرف ایک ہی گھاس ہے جسے ازخر کہا جاتا ہے، ان حدود میں اسی کو کاٹنا جائز ہے، باقی کسی کو جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جسے جائز قرار دیا وہ جائز ہے، جسے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے۔ اور نبی نے قیامت تک کے تمام لوگوں کے بارے میں بتایا کہ قیامت تک ہونا کیا ہے، مصطفیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، تو حسین کی شہادت بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مٹی ام میمونہ کو دیا اور کہا کہ مٹی جس دن خون بن جائے، سوچنا میرا حسین دنیا سے شہید ہو چکا ہے، میرا لال شہید ہو چکا ہے۔ اب غور کرو، جو نبی کربلا کے میدان میں حسین کی شہادت کی مٹی لا کے دے، جو نبی شہادت حسین کا چرچا کرے، جو نبی شہادت حسین کے بعد امام پاک کی عظمتوں کا چرچا کرے، بلند پایا بیان کرے، حسین کی عظمت اور رفعت اور بلندی کا چرچا کرے، کیا وہ نبی یہ نہیں جانتے تھے کہ آج کے دن ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ باہر کیف بتانا یہ ہے کہ اللہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب قدیر حسین کی شہادت کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمیں اہل بیت اطہار کی غلامی میں جگہ عطا فرمائے، ہم جب تک دنیا میں رہے خاندان مصطفیٰ کے غلام اور اسیر بن کے رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو غلام مصطفیٰ کے نام میں ہمارا خاتمہ ہو، زبان پہ کلمہ ہو، دل میں مصطفیٰ کے محبت ہو، آنکھوں میں حسن و حسین کا چہرہ ہو، اللہ ہمارا دم ایسے نکالے انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ ہمارے پر جب پڑھے تو ہمیں یہ کہتے ہوئے پڑھے کہ جانے والا غلام مصطفیٰ ہے، جانے والا حسین کا غلام ہے، جانے والا فاطمہ کا غلام ہے، جانے والا علی کا غلام ہے، جانے والا خاندان مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اللہ ہمیں ایسے نام سے دنیا میں پکارے۔ ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے اسیران اہل بیت کو وہ ہمت اور طاقت دی کہ اس کے بعد اللہ نے کائنات میں حسین اعظم کا چرچا، آج جیسا ہم قرآن پڑھتے ہیں ایسے حسین کا ذکر سنتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی انسان نہیں گھبراتا ہے، حسین کا ذکر سن کے بھی نہیں گھبراتا ہے، ہر سال سنتے ہیں، ہر دن سنتے ہیں، ہر موقع پہ سنتے ہیں، اور دل میں خواہش رہتی ہے کہ مولا اور بھی موقع ملے تو اور بھی سنا جائے۔ باہر کے اللہ سے دعا ہے کہ رب قدیر اگر بولنے سننے میں لفظاً سہواً عمداً معناً قصداً غلطی ہو، حسین پاک کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے، اور اس محفل کو اپنی بارگاہ خاص میں حسین کے صدقے میں قبول فرمائے، اور ہمیں مابعد کربلا سننے کے بعد حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔